لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خواہران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو ہے 10واں درس ہے آج تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کا، کہ جو ہم نقوش عصمت سے پے در پے جو ہے اس کے ریفرنس سے آپ تک جو ہے اس درس کو پہنچا رہے ہیں. آج جو ہے ہم نے پچھلے درس میں 7ویں امام کی تاریخ حیات پڑھی تھی. آج جو ہے ہمیں 8ویں امام، ہمارے امام حشد امام رعوف علی رضا علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے چند چیزیں جو ان کی زندگی کا نمونہ ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں گے. کہ آپ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حمیدہ خاتون کے پوتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ کی والدہ گرامی نجمہ خاتون تھیں. امام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ کو ہوئی ہے 148 ہجری میں، ٹھیک، اور مدینے میں ہوئی ہے، یعنی جائے ولادت آپ کا مدینہ ہے. امام کا نام جو ہے وہ علی ہے، یعنی پہلے امام علی، چوتھے امام علی، اور یہ تیسرے امام علی رضا علیہ السلام ہے. خوب کنیت جو ہے امام کی ابو الحسن ہے. القاب ان کے کچھ ہیں جو مشہور ہیں: صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین المؤمنین، غیظ الملاحدین وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب ان کے مشہور القاب ہیں. خوب امام کی زندگی کا جو یعنی طریقہ حیات تھا، جو زندگی کرنے کی ایک روش تھی، جو طریقہ تھا، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ کچھ نمونے اس طرح سے کہ امام کی بارے میں ملتا ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے ابراہیم ابن عیاش سے نقل کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے بھی تند کلامی نہیں کی، یعنی کبھی بھی روڈلی بات نہیں کیا، کبھی بھی کسی سے تند صحبت نہیں کی، اور جو ہے اصل کبھی بھی امام کو کسی نے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کسی سے سختی سے بات کر رہے ہیں، اور کبھی کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے. یعنی جب گفتگو کی جاتی ہے تو کسی کی بات کو کاٹنا یہ امام نہیں کرتے تھے. ہر شخص کی جو ہے حاجت کو پوری کرنا، یعنی جو بھی سوالی ان کے پاس آتا تھا اس کی حاجت روائی، جو بھی حاجت وہ لے کر آتا تھا، جو بھی مسئلے وہ ان کے پاس لے کر آتا تھا، تو آپ جو ہے یعنی اس کی مدد کیا کرتے تھے، اسے دستے خالی واپس نہیں کرتے تھے. پھر امام کی روش میں سے یہ تھا، امام کے اخلاق میں یہ تھا کہ امام نے کبھی بھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، کبھی بھی پیر کو اپنے دراز کر کے کسی کے سامنے نہیں بیٹھے، کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے. یہ ساری چیزیں جو ہے ریز اخلاقیات کی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو امام کی زندگی میں جو ہے ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر امام نہیں بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ کبھی بھی سختی نہیں کرتے تھے، کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے نہیں رہتا تھا جس طرح سے ایک صاحب اور ایک نوکر کا رشتہ ہوتا ہے کہ لوگ دھتکار کر اور جھڑک کر بات کرتے ہیں. امام کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرتے تھے، اور غلاموں کو بھی کیا کرتے تھے، مثلا اپنے ساتھ مثلا امام جو ہے ان کے ساتھ دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو کھلاتے تھے بٹھلا کر. خوب قہقہا نہیں لگاتے تھے، یعنی بلند آواز میں نہیں ہنستے تھے. راتوں کو کم سوتے تھے، اور اکثر راتوں کو جو ہے وہ بیداریاں کرتے تھے، یعنی عبادتوں میں مشغول ہوتی تھی. ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو وہ، اور درمیانی مثلا جمعرات کو اور درمیانی بدھ کو آپ جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں صدقے و خیرات اپنے جد کی طرح دیا کرتے تھے، اور معمولی سا کپڑا پہنتے تھے، کوئی شان و شوکت والا کپڑا نہیں، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جس طرح سے ان کی منزلت، ان کی عظمت تھی، اس طرح سے وہ لباس نہیں پہنتے تھے، معمولی، یعنی جو بھی کبھی کبھی اگر ضرورت کے اعتبار سے اچھا لباس، اگر جہاں پر یعنی کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پر واقعاً
لباس اچھا پہننا چاہیے، تو امام نے یہ خود اپنا کر بتا دیا کہ جس طرح سے مجلس ہو، یعنی انسان روزمرہ کی زندگی میں سادہ روی اختیار کرے، اور جب کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، کسی نشست میں جائے تو وہاں کی جس طرح سے مجلس ہو، جس طرح سے لوگ آئیں، اس طرح سے انسان کیا کرے، لباس کو زیب تن کرے۔ امام بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ کھانے کے وقت اگر کوئی شخص آ جاتا تھا تو اس کے لیے تعظیم سے یعنی اس کے لیے تعظیم کے لیے اٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ رزق خدا کا کیا کرو، احترام کرو، یعنی کھانا اگر کوئی کھا رہا ہے اور اس وقت کوئی آ گیا تو اس سے سلام علیکم، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے، کیوں؟ کیونکہ رزق خدا کا وہ بے احترامی کہلاتی ہے۔ کھانے کے وقت قیام نہیں کرتے، یعنی امام جو ہے وہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے تھے۔ خوب، امام کا ایک غلام تھا، ایک خادم تھا کہ جس کا نام یاسر تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب میوہ کھاتے تھے، جب کوئی پھل کھاتے تھے تو کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے تھے اور کچھ حصہ پھینک دیتے تھے، تو امام نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ رزق خدا کو ضائع نہیں کرو، یہ جو ویسٹ تم کر رہے ہو یہ اللہ کا رزق ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے خوب یعنی امام جو ہے مسکین اور فقیر اور مستحقین جو ہوتے تھے، جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی اس سے زیادہ انہیں عطا کیا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی خصلتیں تھیں جو ان کا غلام، ان کا خادم یاسیر بیان کرتا ہے۔ اپنے شیعوں کو متنبہ کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتا ہے، یعنی اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ تمہارے وقت کے امام کے پاس تمہارے نام اعمال پہنچتے ہیں، بس وہ جب تمہارے نام اعمال کو برا دیکھتے ہیں تو تمہاری نیابت میں وہ خدا کے سامنے استغفار کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنے گناہوں سے ان کا دل مت دکھاؤ اور ایسے بن جاؤ جیسے ان کے شیعہ ہوتے ہیں۔ یعنی واقعاً اگر آج ہم اپنے امام غائب کی زندگی جی رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور آج ہم اگر آج بھی یعنی صرف ان روزوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ ہے کہ ہمارا امام میں وقت جو ہے ہمارے نام اعمال روز و شب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی فہرست دیکھ کے جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ استغفار کرتا ہے۔ خوب امام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں سے ان کا دل نہ دکھاؤ اور اپنے جیسے یعنی وہ جس طرح سے شیعہ چاہتے ہیں اپنے، اسی طرح سے بن جاؤ۔ خوب یہ کہہ رہے کہ اسلامی نظام کی جو ترویج میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ امام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ امام نے کس طرح سے روش اپنائی، کیا طریقہ اپنایا۔ یہاں ہم اپنے امام کی زندگی میں دیکھیں گے کہ امام نے، ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے جو بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا اسی طرح سے یہ بھی کرتے تھے، یعنی کہ حکمت الہی سے اسلامی نظام کو ترویج کی جائے، یعنی جو حکمت الہی ہوا کرتی ہے، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم نے حکمت سے اپنی علم سے اپنی چیزوں سے جو ہے ان بہت ساری چیزوں کو چلایا تھا، اسی طرح سے امام بھی جو ہے اپنے بابا کی روش پر چلتے ہوئے حکمت الہی کو اپناتے ہوئے سارے نظاموں کو چلایا۔ حکومت کے جو اعمال کی طرف سے غافل ہو جانا شان ہدایت کے خلاف ہے، اور حکومت سے سیدھی جو ہے یعنی سیدھی ٹکر لینا بے فائدہ اور قتل دعوت دینا ہے، اپنی خاموشی سے حکومت کو تائید حاصل کرنے کا موقع دینا بھی باعث مواخذہ ہے۔ یعنی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اگر ان چیزوں کی منع دی کہ یہ جو چیزیں مثلا اعمال جو حکومت کی کارکردگی ہے، اگر اس سے غافل ہو جانا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اسے سیدھی طرح سے جو ہے اسے ٹکر لینا، اس سے بھڑ جانا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اپنی حکومت کے تائید حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے حقیقت کو اور حق کو قبولواتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک جو درمیانہ روش اختیار کی تھی، یعنی جو ساتویں امام نے ایک درمیانی روش اختیار کی تھی، تو ان کے جو اپنے اصحاب میں سے بعض کو جو ہے وزیر مقرر کیا تھا
تاکہ حکومت کے عزائم و نگرانی ہوتی رہے. امام نے اس طرح سے کیا تھا اور چاہنے والوں کی جان و مال اور آبرو بھی کیا رہے، محفوظ میں کی جا سکے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو وزیر تھے یہ امام کے کچھ اس لیے بھی تھے کہ وہاں کی جو حال و احوال ہے حکومت کی وہ بھی ان کو ملتی رہے، اور لوگ اپنی جو مطلب جو لوگ تھے، جو عوام تھی، ان کی بھی تحفظ کے لیے امام نے مقرر کیا تھا. اور اپنے بعض صحابی مثلا صفوان جمال کو اس قدر یعنی برات و بیزاری کا درس دیا کہ بادشاہ وقت کو حج کے لیے اونٹ کرائے پر دینے کے بعد یہ آرزو بھی پیدا ہو جائے کہ بادشاہ زندہ رہے اور کرائے مل جائیں، تو یہ آرزو انسان کو ظالموں کی مددگاروں میں شمار کر دیتی ہے. جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ تھا کہ علی ابن یقظین وزیر ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی حیات کی آرزو نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ذہن میں اس قدر صلاحیت تھی کہ کرسی کی پرواہ کیے بغیر کام کر سکیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں وزارت تک کا کام سپرد کر دیا گیا تھا، اور اس قدر درباری تقرب کی اجازت دے دی گئی، اور صفوان جمال کے دل و دماغ میں اس قدر صلاحیت نہیں تھی. تو ان کے لیے جو مصلحت یہی تھی کہ حکومت کے نظام سے دور رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرائے کی خاطر سلاطین جور کی زندگی کے لیے آرزو پیدا ہو جائے اور عاقبت تباہ اور برباد ہو جائے. یعنی امام نے اپنے وزیر اور اپنے خادم اور غلاموں کو بھی، جو کارکنندگان تھے، ان کو بھی اس طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا کہ کسی بھی اعتبار سے وہ کوئی بھی ناحق چیز انجام نہ دیں، حتیٰ کوئی باطل خیال بھی حکومت کو لے کے ان کے ذہن و دل میں نہ آئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اس طرح سے کریں کہ کوئی جو ہے آرزو پیدا ہو جائے ان کے درمیان، کوئی زندگی کے لیے مثلا یہ جو ہے کہ ایک دل میں خواہشات پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے امام یہ ڈرتے تھے کہ ان کی یہ خواہش سے ایسا نہ ہو کہ ان کی آخرت تباہ ہو اور برباد ہو جائے. تو امام ان چیزوں کو کیا کرتے تھے، کنٹرول میں رکھتے تھے. خوب، ایک چیز جو امام کی زندگی سے مخصوص ہے کہ امام کی طب، یعنی امام کی جو طب تھی جو مشہور ہے، طب امام رضا علیہ السلام، اس میں سے کچھ چیزیں جو ہمارے واقعاً مفید ہیں ہمارے لیے، یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام ہدایت کرتے ہیں ہر دور میں صحت و عافیت کے لیے بہترین نسخہ ہے. اسی بنا پر آپ کے چند طبی جو ہے ارشادات ہیں کہ جو ہماری اپنی زندگی میں آج بھی کیا ہیں، کارساز ہیں، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. سب سے پہلا یہ کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے. انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. انسان تاکہ کامل انار کھائے کہ اس میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے کہ جو فضیلت الگ رکھتا ہے. مفتی صفرا کو درست جو ہے منقع جو ہوتا ہے، مثلا بڑی والی جو کشمش ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، وہ صفرا کو درست، یعنی کھانسی کو درست کرتا ہے، کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے. بلغم کو دور کرتا ہے، ہمارا کف دور کرتا ہے، پٹھوں کی مضبوط کرتا ہے. خوب، شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اتنی بہترین چیز ہے، اگر کوئی تحفے میں دے دے اسے واپس نہ کیا جائے. خوب، زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اب چاہے کھانے میں کرے، چاہے مالش میں کرے، کہیں سر میں کرے، تو اس طرح سے انسان کیا ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے الگ الگ طریقے سے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے. کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور 70 امراض کو دور کرتا ہے، جن میں جذام بھی شامل ہے جو بہت بڑی بیماری ہے لیکن وہ بھی اس چیز کو دور کر دیتی. خوب، مسور کی دال 70 انبیاء کی جو ہے پسندیدہ غذا ہے. اس سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے، آنسو پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مثلا شب جمعہ جو ہے مسور کی دال انسان کو کھانا چاہیے تاکہ وہ راز و نیاز کی رات ہے، اللہ کے سامنے انسان کیا کرے، آنسوؤں کو بہا سکے، کیونکہ اس سے آنسو بنتے ہیں. کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے، یعنی بیچ میں سے انسان نہ اٹھائے. یعنی واقعاً مینرز ہے، ایک طریقہ کار ہے، یہ سارے آداب ہیں کھانے کے کہ انسان کھانا ٹھنڈا کر کے کھائے، یعنی اس طرح سے گرم نہ ہو کہ پھونک کے کھانا پڑے اسے. ٹھیک ہے نا، نارمل ہو اس طرح سے کھائے. اور
انسان اپنے ظرف سے کنارے سے شروع کرے، یہ نہیں کہ بے ادبی دکھائے، اس میں بے لحاظ نہ ہو، کوئی کھانے کا بیچ میں سے اٹھا رہا ہے، یہاں سے اٹھا رہا ہے، ایک نوالا وہاں سے اٹھا رہا ہے، نہیں، کنارے سے کھانا انسان کو شروع کرنا چاہیے ادب کے ساتھ. خوب، اب کچھ روایتیں امام کی ہیں جو ان کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن میں جب تک 3 صفتیں نہ ہوں وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی صفت کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عامل ہو، یعنی اس پر یعنی اس کو بجا لانے والا ہو. سنت الہی یہ کہ رازدار ہو، اور ارشاد قرآن کریم ہے کہ خداوند عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے رسول جو اس کو پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یعنی سورہ جن کی بھی آیت ہے، یعنی یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 خصلتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو سنت یہ ہے کہ رازدار ہونا چاہیے، اور خداوند عالم کیا ہے، اپنے علم غیب جو ہے وہ صرف اپنے رسول کو دیتا ہے، اور کیونکہ وہ اس کا پسندیدہ. یہ سورہ جن کی 29 آیت میں موجود ہے. ٹھیک. دوسری صفت یہ کہ سنت رسول پر عامل ہو. پہلے کیا، سنت الہی پر، دوسرا سنت رسول پر، یعنی لوگوں کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آئے، کیونکہ خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ عفو اور بخشش سے کام کرو، اپنا جو پیشہ ہے بناؤ، اور نیکی کا حکم دو. یہ بھی سورہ اعراف کی ہمیں ریفرنس ملتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 99. ٹھیک ہے. تیسرا صفت یہ کہ سنت امام پر عامل ہو، یعنی تنگ دستی اور پریشانی میں صبر کرنا ایک مومن کی خصلت ہے. خوب، یہ 3 خصلتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. خوب، پھر امام فرما رہے ہیں کہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ فائدے میں رہا، اور جو اس سے غافل رہ گیا وہ گھاٹے میں رہا. یعنی انسان روز اپنے ضمیر کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیا، کون سے اعمال کو انجام دیا. جو خدا سے ڈرا وہ بے خوف رہا، جس نے عبرت حاصل کی وہ بینا ہوا، یعنی وہ واقعاً اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور جو بینا ہوا وہی بافہم ہوا، اور جو بافہم ہوا وہی عالم ہوا. یعنی یہ اس طرح سے چین ہے کہ انسان اگر اپنا محاسبہ کرتا ہے تو فائدے میں رہتا ہے، غافل نہیں رہتا. غافل ہو جائے گا تو گھاٹے میں رہے گا. خدا سے ڈرتا ہے محاسبہ کرنے والا، اور اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. عبرت جب مل جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہے تو انسان بافہم اور عالم بن جاتا ہے. خوب، پھر امام فرما رہے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ اللہ نے بندوں میں سب سے اچھا کون ہے. اللہ کے بندوں میں آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اچھا کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور برا کام کرنے پر استغفار کرتے ہیں. جب ان کو کچھ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مبتلا بلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ بہترین بندگان خدا کی نشانی ہے. خوب، پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے لوگوں کو جنت و جہنم سے نہ بھی ڈراتا تب بھی اس نے اپنے بندوں پر جو فضل و احسان فرمایا ہے، جو نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے مرحمت فرمائی ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے کہ بندے اس خدا کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. ٹھیک. پھر امام فرما رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ. ٹھیک. دشمنوں کے ساتھ جو ہے ہوشیار ہو جاؤ. عام لوگوں سے کشادہ روی سے ملاقات کرو، یعنی انسان دل کھول کر ملے. یہ ساری چیزیں امام ہمیں سکھا رہے ہیں. خوب، چند سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں. یہ کہ سب سے پہلا سوال کہ امام علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو طرز حیات تھا، جو اخلاقی تھا، ان میں سے کسی 2 چیزوں کو بیان کریں. دوسرا سوال یہ کہ امام کی جو اسلامی نظام کو چلانے کی طرز تھی وہ کس کی طرح تھی، کس کی طرح امام نے جو ہے اپنی زندگی میں اسلامی نظام کو چلایا ہے. تیسرا سوال یہ کہ امام کی جو طب ہے، امام نے جو طب کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کی گئیں، یہ کہ امام نے جو فرمایا کہ کن چیزوں سے حافظہ بڑھتا ہے وہ چیزوں کا تحریر کریں. چوتھا سوال کی یہ کہ امام نے 3 صفتیں مومن کی بیان کی ہیں، ان صفتوں میں سے ان صفتوں کو بیان کریں، اور ایک صفت کو جو ہے کسی ایک صفت کو جو آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا اس کے ایڈریس کے ساتھ اس چیز کو ایک کو صرف ایکسپلین کریں. پانچواں سوال یہ کہ امام علیہ السلام نے یہ جو مثلا فرمایا ہے
کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رکھنا ہے، تو کن لوگوں کے ساتھ، یعنی جو اس میں ٹائپس بتائے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے روش رکھنی ہے، وہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اس کو بیان کریں حدیث کی روشنی میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔